تو ایک دن میرے سیل میں آ کے مجھے بہت ایک فرینٹک میسج دیا گیا کہ آپ کو جو آفس سیکشن ہے وہاں پہ جہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا آفس تھا وہاں آپ کو فوراً آنا ہے. تو میں گھبرا گئی, ڈر گئی, کیونکہ میرے علم میں تو تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے, لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جب میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کے آفس میں گئی تو وہاں کچھ حضرات بیٹھے تھے اور انہوں نے ان میں سے کچھ کارڈیولوجسٹ بھی تھے, پمس کے اور اے ایف آئی سی کے, غالباً میں نہیں جانتی کہ کس کا تعلق کس کے ساتھ تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور آپ ان کو کہیں کہ وہ ہاسپٹل چلے جائیں. میاں صاحب کچھ دیر میں وہاں آ گئے, ان کا کچھ سانس پھولا ہوا تھا, پسینہ بہت زیادہ ان کو آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں جانا اسپتال. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں جانا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اسپتال گیا تو آپ یہاں اکیلی ہوں گی اڈیالہ میں, مجھے اس چیز پہ یہ منظور نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے خود اسپتال چلے جاؤں. لیکن جتنا گھبراہٹ اس کمرے میں طاری تھی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ایسی کیا بات ہو گئی. اور وہ مجھے کہنے لگے کہ میڈم ہم آپ کو اس لیے بلا کے لائے کہ میاں صاحب تو ہماری بات نہیں مان رہے, تو آپ میاں صاحب کو کنونس کریں کہ وہ ہاسپٹل چلیں. اور میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات کیا ہے, آپ مجھے بات تو بتائیں. انہوں نے کہا نہیں بات ایسی کوئی بہت گھبرانے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو کارڈیولوجسٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو, یہ شام کا وقت تھا, مغرب کے بعد کا, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کو فوری ہسپتال جانا چاہیے. میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ایسی ہلچل ہے لیکن مجھے بتایا نہیں جا رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ٹیسٹ میاں صاحب کا جو مجھے نہیں علم تھا کہ ان کے سیل میں ان کا کیا ٹیسٹ کیا گیا, اس کی جو رپورٹ ہے وہ ذرا الارمنگ ہے. آئی تھنک آپ کیلکولیٹ کر لیں, مجھے ڈیٹ کا علم تو نہیں ہے, کیونکہ جس دن میاں صاحب کو اڈیالہ سے اسپتال لے جایا گیا یہ اس دن کا واقعہ ہے. میں اس سے کچھ لمحے پہلے کی آپ کو پوری بات سنا رہی ہوں. تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا. میں نے کہا جب وہ نہیں جانا چاہ رہے, اب مجھے کیا پتا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا وہ نہیں جانا چاہ رہے تو آپ دیکھ لیں. نہیں بالکل, یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا. ان میں کون کون لوگ شامل تھے ان کا نام میں اس وقت نہیں بتا سکتی. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا رسک ہو جائے گا. انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو میاں صاحب کے ذاتی معالج ہیں, کارڈیولوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر عدنان خان, ان کو انہوں نے ایمرجنسی میں لاہور سے بلوایا. وہ لاہور میں تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بھی ابھی کچھ آدھے گھنٹے میں پہنچنے والے ہوں گے. تو میں نے کہا آپ نے ان کو بھی بلا لیا لاہور سے, بات کیا ہے؟ بات نہیں بتائی گئی. کہا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ایب نارمل آیا جس کی وجہ سے میاں صاحب کو فوراً اسپتال جانا پڑے گا. میں آبویسلی ایز اے ڈاٹر میں گھبرا گئی اور میں نے میاں صاحب کو تقریباً 1 گھنٹہ لگا کے کنونس کیا کہ آپ ضرور اسپتال جائیں اور آپ میری فکر نہ کریں, انشاءاللہ میں ٹھیک رہوں گی. اتنے میں ڈاکٹر عدنان بھی آ گئے. ان کو بھی انہوں نے اس وقت کچھ نہیں بتایا. میاں صاحب اسپتال چلے گئے. 2 یا غالباً 3 دن انہیں سی سی یو میں رکھا گیا. مجھے صرف یہ علم ہوا کہ وہ آئی سی یو میں یا سی سی یو میں ہیں. ان کو ہوا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, اور وہ ابھی اور بھی ان کو رکھنا چاہتے تھے. آبویسلی انہوں نے جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ کی ہوگی, کیا کیا یہ مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ نہ میری کسی بھی انفارمیشن تک کوئی ایکسیس تھی, نہ مجھے کوئی خبر دیتا تھا ان کے بارے میں. صرف مجھے روز یہ ضرور اطلاع کر دی جاتی تھی تھرو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو میرے ساتھ اٹیچ تھی کہ میاں صاحب آج بھی اسپتال میں ہیں اور بہتر ہو رہے, ان کا علاج کیا جا رہا ہے. تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ میاں صاحب واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو میری ان سے 10 منٹ کی ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ڈاکٹرز کی
ہدایات کے باوجود، ان کی انسسٹنس کے باوجود میاں صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ انہوں نے جانا ہے. اور مریم اکیلی ہے، انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ مریم اڈیالہ میں اکیلی ہے، اس لیے مجھے جانا ہے. لیکن ابھی بھی میاں صاحب کو نہیں پتہ تھا ان کو کیا ہوا. پھر ان کو وہاں پر میڈیکل کی سہولیات بھی اپنے آپ دے دی گئیں، کارڈیولوجسٹ کے فریکوینٹ وزٹس بھی شروع ہو گئے، ECG بھی ہوا کرتی تھی، جو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے چیزیں تھیں وہ سب ان کو مہیا کرتی گئیں. میں سوچتی رہی کہ یہ کیا بات ہے. پھر اچانک ایک دن جو ہمارے معالج تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میاں صاحب کو اس دن ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو کوئی ریکارڈ ہمیں کسی ڈاکٹر نے، کسی اسپتال نے، جیل کے کسی عملے نے ہمیں باوجود اس کے کہ ڈاکٹر عدنان بار بار مانگتے رہے، ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا. پھر پمس سے ان کی ڈسچارج سلپ ملی. یہ کچھ ہفتے بعد کی بات، جس میں یہ کلیئرلی لکھا تھا کہ میاں صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا. کیا لکھا تھا میں آپ کو صرف ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اگر آپ کائنڈلی اس کے اوپر فوکس کریں، یہ ہے ان کی ڈسچارج سرٹیفکیٹ جو انہوں نے نہ مریض کو دیا، نہ مریض کے لواحقین کو دیا، نہ اس کے معالج. یہ آپ ذرا کائنڈلی اس پہ ذرا فوکس کریں پہلے، اور پھر میں آپ کو اس میں سے 2 یا 3 جو جملے ہیں وہ پڑھ کے سناتی ہوں. ہو گیا؟ یہ لیجیے. اس میں جو یہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس اسلام آباد، ڈسچارج سرٹیفکیٹ CCU. پیشنٹس نیم میاں محمد نواز شریف سن آف میاں محمد شریف. ایڈمیشن نمبر فلاں. فزیشین ڈاکٹر محمد نعیم ملک، ڈپارٹمنٹ آف کارڈیولوجی. ڈسچارج ٹائپ ہے آگے نارمل. ڈسچارج ڈیٹ 1/8/2018. ایڈمیشن ڈیٹ 29th. ہاسپٹل کورس. The patient was admitted to CCU due to complaint of pain in chest and arms with discomfort. His examination was unremarkable except scars of surgery in mid-chest. Legs and vitals were normal and ECG revealed sinus rhythm with prolonged PR and LBB. یہ جو ان کا ہارٹ بلاک ہے. In labs, troponin level was found to be raised. Troponin level آپ کا تب ریز ہوتا ہے جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. Hence, patient was admitted with the diagnosis of non-ST elevation myocardiac infarction, which is a heart attack, full-fledged heart attack. He was treated with full ACS protocol, acute coronary syndrome, which again is heart attack, and echocardiography was normal and troponin 1 level returned to normal. Hence, patient has been discharged. اس کے بعد انہوں نے پمز میں request for the constitution of a medical board for thorough medical examination in respect of NAB convict میاں محمد نواز شریف son of محمد شریف. اب یہ پمز کی اپنی ریکمنڈیشن ہے. The troponin levels were significantly raised. The raised troponin levels indicates
non-ST elevation myocardiac infarction, again heart attack. I hence demand an urgent visit to the patient. It was made by the cardiology and deputy executive director on 29 July 2018 at 9 a.m. The cardiologist recommended to shift Mian Muhammad Nawaz Sharif, son of Mian Muhammad Sharif, to a CCU setup immediately. یہ ہے پوری ڈسچارج رپورٹ بھی ہے, ان کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں, لیکن اس میں سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی. اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو پہلے 2 ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں, یہ تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کو یہ کمپلیٹلی گورنمنٹ بھی چھپا گئی, جیل کے حکام بھی چھپا گئے, اور اس پہ انہوں نے اتنی بڑی غفلت برتی جس میں اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی, یہ سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے. اور آپ سب یہ ان کی میڈیکل ہسٹری مجھے بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے 2 میجر ہارٹ کی سرجریز ہو چکی ہیں, جس میں ایک سرجری ان کے جو گورنمنٹ تھی اس دور سے پہلے کی ہے. دوسری سرجری ان کی بائی پاس تب ہوئی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے, اور ان کی 3 میجر ویسلز بلاک تھیں جس کے لیے انہوں نے بائی پاس کیا تھا. اور وہ گئے چیک اپ کے لیے تھے کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, لیکن ڈاکٹر نے کیونکہ ان کو ایک سٹروک بھی ہوا تھا جس میں وہ گھر پہ تھے, میری والدہ ساتھ تھیں, تو ان کو ٹانگوں میں تکلیف ہوئی, وہ کھڑے نہیں رہ سکے, تو ان کو میری والدہ نے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا اور 2-3 گھنٹے ان کی اسی طرح کی طبیعت رہی. اسی اسنا میں ان کو ہاسپٹل لاہور میں لے جایا گیا. تو جو MRI ہوئی اس میں ریویل ہوا کہ ایک کلاٹ تھا, بلڈ کلاٹ, جو ان کی ٹانگ میں کہیں کسی ویسل میں چلا گیا تھا, بلاک ہو گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ وہ اپنے آپ جو ہے وہ نکل گیا اور وہ اس بہت بڑے نقصان سے وہ بچ گئے. لیکن ان کو اس وقت سٹروک ہوا تھا, تو جس کے بعد ان کو جب ان کا چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ آرٹریز کی یا میجر ویسلز جو ہیں ان کی بلاکیج ہے. تو وہ چیک اپ کے لیے جب لنڈن گئے, جو ڈاکٹر ان کا 15-20 سال سے علاج کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پہ بہت ذمہ داریاں ہیں. پاکستان اس وقت ایک ایسے سٹیج پہ ہے جس میں 1 مہینے کی چھٹی نہیں لے سکتا. تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اس وقت آپ صرف مریض ہیں اور ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے, آپ کو بائی پاس کرانا پڑے گا. کیونکہ 7 سٹینٹس ہیں ان کے, پہلے 7 سٹینٹس ہیں ان کے ہارٹ میں پہلے ویسلز میں. تو انہوں نے کہا کہ مزید سٹینٹنگ کی گنجائش نہیں ہے, تو بائی پاس کرنا پڑے گا. تو وہ بائی پاس ہوا, اور اب جو میاں صاحب کو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس بائی پاس میں 4 گرافٹس لگے. کچھ ان کی ٹانگ سے ویسلز لی گئیں, کچھ ان کے شولڈر سے لی گئیں. تو 3 تو ماشاء اللہ پیٹنٹ ہیں اور اچھا چل رہے ہیں. ایک ان کا گرافٹ جو ہے وہ پہلے دن سے ٹیک آف نہیں کیا. وہ میجر آرٹری ہے جس میں 90% بلاکیج ہے ابھی بھی, اور اس کے لیے ڈاکٹرز سمجھتے ہیں کہ 70% ان کا خیال ہے کہ ایک اور بائی پاس کی ضرورت ہے میاں صاحب کو, کیونکہ سٹینٹنگ اس کی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ پچھلے 1 سال میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہوئی ہے, اور یہ جو گورنمنٹ نے بورڈز کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے گردن کی جو آرٹریز ہیں, جن کو کیروٹڈ آرٹریز کہتے ہیں, جو بلڈ سپلائی برین کو دیتی ہیں, وہ 60 سے 70% جو ہے وہ بلاکڈ ہیں. اور گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نے جیل میں جو ان کا, جب جیل سے وہ اسپتال آتے جاتے رہے, جو ان کی MRI ہوئی ہے بعد میں جب 6 ہفتے کے لیے وہ گھر آئے, تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ان کے برین کو جو بلڈ سپلائی ہے وہ اٹ از ان اے فارم آف تھریڈ, فلو کی فارم میں نہیں ہے, جس سے خدا نخواستہ ان کو سٹروک کا بہت بڑا رسک ہے. ان کو اللہ نہ کرے ان کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو بیل نہیں دی گئی, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسپتال نہیں جاتے, اور وہ اگر اتنے بیمار ہیں تو وہ اسپتال کیوں نہیں جاتے, وہاں کیوں شفٹ نہیں ہو جاتے. میں آئی وٹنس ہوں
جب وہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے، کبھی PIC میں، کبھی سروسز ہاسپٹل میں، کبھی جناح ہاسپٹل میں، تو میں ہر روز تھینک فلی مجھے اجازت تھی اسپتال میں ان کو وزٹ کرنے کی. مجھے کئی ڈاکٹرز نے آ کے یہ کہا کہ میاں صاحب کا بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے، یہ بہت ہائی رسک کیس ہے. ہاتھ جوڑے ایک شخص نے، ایک ڈاکٹر نے میرے آگے کہ میاں صاحب کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور یہ بات ہم کھلے عام کہہ نہیں سکتے، ہماری نوکری کا معاملہ ہے. اور کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، تو وہ میاں صاحب کا کیس لینے کو، کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، ان کی لائف کو رسک ہے، اس لیے ہم وہ کیس اپنی ذمہ داری پہ نہیں کرنا چاہتے. آپ میاں صاحب کو ان ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں جو پہلے ان کا علاج کرتے رہیں. اور ایک دو ٹریٹمنٹس ایسے ہیں جو پاکستان میں ابھی موجود نہیں ہیں، وہ باہر ہی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ وجہ ہے کہ وہ ہسپتال جانے سے کیوں منع کرتے ہیں، کیونکہ صبح شام ہسپتال میں صرف ان کا بلڈ پریشر لیا جاتا ہے یا ان کی شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے. تو اس چیز پہ وہ تیار نہیں تھے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں کہ ان کو کڈنی کا اسٹیج 3 مسئلہ ہے، اور جو اینجیوگرافی کے لیے ڈائی دی جاتی ہے اس سے خدا نخواستہ irreversible رینل فیلئر کا خطرہ ہے. تو وہ ڈائی جو ہے وہ بہت ہی دھیان سے ایکسپرٹ ہاتھوں میں دی جانی چاہیے، جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی پریشر میں نہیں ہیں، اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بغیر کسی پریشر کے، کسی پولیٹیکل پریشر کے یا بغیر کسی نوکری کے پریشر کے ان کا علاج کریں گے. تو ورنہ پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ حالات معزز عدالت کے سامنے تھے، لیکن اس میں کیوں ان کو بیل نہیں ملی، کیوں ان کو علاج کے لیے ریلیف نہیں ملا، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. لیکن میں اس جعلی حکومت سے تو میں، اور اس جعلی وزیر اعظم سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں. یہ چھوٹا آدمی ہے، لیکن کیوں عدلیہ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹانے کے باوجود، کیوں ان کی اتنی کنونسنگ جو رپورٹس ہیں، فیکٹس ہیں، جو کہ میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے اپنے ڈاکٹرز کے لکھے ہوئے ہیں، اس میں کیوں ریلیف نہیں ملا، اللہ جانتا ہے اور معزز عدالت جانتی ہے. لیکن اگر میاں صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ، خدا نخواستہ ان کی صحت بگڑی تو اس کی ذمہ داری سب جو لوگ اس میں شامل ہیں سب پہ آئے گی. میں یہ مقدمہ آج عوام کی عدالت میں رکھ رہی ہوں تاکہ 22 کروڑ عوام اس کے گواہ بن جائیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی. دوسری بات یہ کہ نہایت چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں، فیملی کی بھی اور ان کے جو جماعت کے ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. پچھلی دفعہ جب ہم یہ جمعرات کو جو ہماری ملاقات تھی، اس میں مجھے فون آیا صبح کہ 5 لوگوں سے زیادہ، وہ بھی بلڈ ریلیشنز جو ہیں، ان سے زیادہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو شہباز صاحب گئے، میں گئی، میرے بچے گئے. میاں صاحب کی والدہ ان کو نہیں مل سکی. میاں صاحب کی ایک ہی بہن ہے، وہ گیٹ سے واپس گئیں. شہباز صاحب کی بیٹیاں نہیں مل سکیں، وہ واپس گئیں. اور اس بار میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. جب ہم میٹنگ شروع ہونے والی تھی تو میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئی. میاں صاحب کو کچھ دیر بعد لایا جاتا ہے تو ایک صاحب وہاں تشریف فرما تھے، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا پوچھنا. میاں صاحب جب آئے، شہباز صاحب بھی موجود تھے، میں بھی تھی. تو میاں صاحب نے پوچھا کہ میرے ڈاکٹر کہاں ہیں. ان کے ڈاکٹر میرے ساتھ گئے تھے، ڈاکٹر عدنان. ان کو انہوں نے باہر کھڑا رکھا
2 گھنٹے ان کو اندر نہیں آنے دیا، حالانکہ وہ ویکلی اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی جو دوائیوں میں رد و بدل چاہیے ہوتا ہے، مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میاں صاحب کو ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، اس میں کیا رزلٹس آئے تھے، ان کو کیا ہوا تھا، یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے. میں نے اسی دن ٹویٹ کیا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میاں صاحب کو رات کو 2-2:30 بجے کے قریب چوکنگ ہوئی تھی. ایک ہارٹ کا ان کو ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں ان کا سانس جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، دم گھٹ گیا تھا. تو انہوں نے پھر آواز دی اونچی سی، اور وہاں پر جو ڈیوٹی پہ پولیس کے افسران تھے انہوں نے کہا میرا تالا کھولیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اکثر جب ان کو وہاں پر انجائنا کے، میں نے بتایا کہ ان کی ایک آرٹری 90% بلاکڈ ہے، تو جب ان کو انجائنا کے اٹیکس ہوتے ہیں تو میاں صاحب کے پاس ایک واحد چیز ہے جو سب لنگول اسپرے ہوتی ہے، اس اسپرے کو وہ استعمال کرتے ہیں، یا سب لنگول جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 25 سے 30 منٹ میں ان کی طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے. اس دن جب ان کو چوکنگ ہوئی، سانس ان کا بند ہو گیا، سانس ان کا ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، تو مجھے سفوکیشن ہو رہی تھی، تو میں نے آواز دی کہ پلیز میرا دروازہ کھولیں، میں باہر تازہ ہوا میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہا. تو وہ بھی گھبرا گئے. انہوں نے دروازہ کھولا تو دوائی لینے کے باوجود کوئی 1.25 گھنٹہ میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہی. اس کے بعد جو بہتری آئی تو وہ اپنے کمرے میں واپس آئے. کیا رپورٹس آئی ہیں ان کی اس وقت میں، ان کو کیا ہوا تھا، میں نہیں جانتی. مجھ سے آج تک یا کسی بھی سے بھی، ان کے ڈاکٹر سے بھی وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی. تو اس ماحول میں جب ہماری اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو وہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے. میاں صاحب جب آئے تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ تو کیونکہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ ان کی موجودگی میں ہمیشہ ہماری میٹنگ ہوا کرتی ہے، تو ان صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب نے سوال کیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو وہ گھبرا گئے. ان کا نہیں سر وہ میری ڈیوٹی لگی ہے، سر میری ڈیوٹی ہے. تو ظاہر ہے ہماری باتیں سننے کے لیے ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ ہمارے سر پہ بیٹھے رہے اتنی دیر، پوری دیر. اب ایک بیٹی، نہتی لڑکی، نہتی عورت، نہتی بیٹی اپنے بیمار باپ سے وہاں کیا بات کر رہی ہے، اس پہ بھی سخت پہرا. بھائی اپنے بھائی سے کیا بات کر رہا ہے، اس پہ بھی سخت پہرا ہے، نوٹ ہو رہی ہے، سنی جا رہی ہے. تو بھائی اگر ایک 2 سال کی دن رات کی محنت کے بعد، نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کے بعد، سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے باوجود، اگر آج آپ کو ان کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ان کی ملاقاتوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سے مہذب معاشرے میں باپ بیٹی کی بات، میں نے وہاں پہ کیا بات کرنی تھی اپنے والد سے، یا انہوں نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر پہرے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے. کون سا اخلاق، تہذیب اس چیز کی اجازت دیتی؟ قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، شرم آنی چاہیے. اور اگر آپ کو اتنا سب کرنے کے باوجود، اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے باوجود، اگر آپ کو اس اخلاقی گراوٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو نالائق اعظم اور اس کی حکومت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ شکست کھا گیا ہے، اور نواز شریف پابند سلاسل ہو کر، اتنا سب کچھ سہ کر بھی آج بھی ماشاءاللہ سب سے طاقتور ہے. اس کی طاقت سے یہ ڈر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو چکا ہے. اس کو سزا، مجھے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. میاں صاحب نے اس بار بھی جب میں ان سے ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مجھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کی سزا مل رہی ہے، اور مجھے عوام کے لیے آواز اٹھانے کی سزا مل رہی ہے. ان کا حق کے حکمرانی، یہ ان کے الفاظ تھے، ان کے آئین اور قانون کی بات کرنے کی مجھے سزا مل رہی ہے. اور میں بہت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ میں اس جنگ کو لڑ رہا ہوں. میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں گھبرایا. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جنگ میرے عوام کے لیے، یہ سزا میں اپنے عوام کے لیے برداشت کر رہا ہوں، تو مجھے ہمیشہ ایک نیا حوصلہ ملتا ہے. تو نہ ان پہ کوئی کرپشن ثابت ہوئی، نہ ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ ہے، اقامہ پہ ان کو نکالا گیا،
جج خود لکھ رہا ہے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو ایزمپشنز پہ ان کو سزا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سیاسی قیدی ہیں, وہ ووٹ کو عزت دو کی سزا بھگت رہے ہیں, وہ آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کا نعرہ لگانے کی سزا بھگت رہے ہیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ کروڑوں عوام ہیں. تو یہ مقدمہ جو ہے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. باری باری کیجیے تاکہ میں سب کا جواب دوں. تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں جب فرسٹ ٹائم ہاسپٹل میں آیا پی اے سی میں, مگر یہ میں بات میری پہ بتایا تھا, مجھے ڈاکٹرس جب مجھے ریسیو کیا تو ڈاکٹرس نے مجھے کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کو رکھ نہیں سکتے. تو مطلب وہ خود کہتے ہیں یہاں پر میاں صاحب یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایڈمٹ, ڈاکٹرس نے خود آگاہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پر ایڈمٹ نہیں کر سکتے. مگر میری ڈاکٹرس کی پریشانی ہے کہ ان پر مشکل بتنا ہے. دوسری بات یہ میڈم آپ سے پوچھنی تھی, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آئی ایگری وتھ یو, جو آپ نے کہا وہ سچ ہے. ہمارے ایک بہت پرومیننٹ لائر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک یا دو جو میاں صاحب کا بورڈ تھا اس میں جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نجی فنکشن تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے رپورٹس بنا کے دی ہیں یہ تو بڑی الارمنگ ہے میاں صاحب کی, تو کیا آپ نے پریشر کتنا تھا آپ کے اوپر؟ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے لیے جو ہم نے رپورٹ بنائی ہے اس میں ابھی ہم نے 80% جو ہے اس کی جو سیویرٹی ہے ڈیزیز کی اس کو کم کر کے بتایا ہے. کیونکہ ایک تو ہم اپنی نوکری کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے, دوسرا رپورٹ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا تھا اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ لکھوایا گیا ہم سے. جی ایک منٹ پلیز, ایک منٹ ہو گیا نا, پلیز ہو گیا, ایسے مت کریں. اور تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ ان 6 ہفتوں کے دوران انہوں نے اپنا علاج نہیں کرایا بلکہ صرف ٹیسٹ پہ اکتفا کیا. دوسرا بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو ڈاکٹر ان کو پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے ہیں, ان کو ڈاکٹر لارنس شاید ان کا نام ہے, ان کو پاکستان میں بلایا جا سکتا تھا اور یہاں پر ان کا علاج کرایا جا سکتا ہے. کیا آپ اس بارے میں؟ تھینک یو بھائی, آپ نے بڑا ریلیونٹ کویشچن ریز کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیماریوں کی تفصیل ہے میاں صاحب کی, جو ان کی میڈیکل ہسٹری ہے, جس میں نے آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, ان کو بہت سیویئر ہارٹ پرابلم ہے, ان کو کڈنی کا ایشو ہے, اسٹیج 3 پہ ان کی کڈنی ہے, اسٹیج 4 اللہ نہ کرے از ارریورسیبل رینل فیلئر, کڈنی کا فیلئر جس کے اوپر خدا نخواستہ وہ ہمیشہ کے لیے ڈائلسس پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد وہ کوالٹی آف لائف کیا ہوتی ہے وہ آپ ڈائلسس پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے. اس کے علاوہ ان کو اسٹروک کا بھی خطرہ ہے. اور ایک انکشاف میں اور کر دوں, 6 ہفتے کے دوران ان کے جتنے ٹیسٹ ہوئے اس میں ان کے کچھ جو چیسٹ میں ان کی کچھ غدود ایسے ہیں جو بڑے ہوئے ہیں جن کی بائیوپسی ہونی ضروری ہے, اور وہ سرجیکل بائیوپسیز ہوں گی کیونکہ وہ ہر کلسٹر میں سے ایک لمف نوڈ کو اٹھا کر یا چند لمف نوڈز کے کلسٹرز کو اٹھا کے, وہ میری والدہ کا جو کیس تھا, وہ سینے میں سے وہ 2-3 جگہ پہ ان کی سرجیکل بائیوپسیز ہونی, جو کہ ان اٹ سیلف ایک کمپلیٹ آپریشن ہوتا ہے. اس میں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, ایکسیجن بائیوپسی اس کو کہتے ہیں, وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, اس میں کلسٹرز میں سے اٹھاتے ہیں اور 1-2-3 ہفتوں کے یا مہینے کے وقفے کے ساتھ وہ ڈفرینٹ جگہوں سے وہ لے کے ان کی سرجیکل بائیوپسیز کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں. میاں صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ان کا اینجیوگرام ضروری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اینجیوگرافی ہوگی جس پہ ان کو ڈائی دی جائے گی جو ان کے کڈنی کے لیے مہلک ہے. تو بہت ایکسپرٹ ہاتھوں میں ہوگا, ڈائی ایسی دی جائے گی, سلولی دی جائے گی, سٹیجز میں ہوگا جو ان کے کڈنی کو افیکٹ نہ کرے اور خدا نخواستہ رینل فیلئر کی طرف معاملہ نہ جائے. تو یہ کوئی زکام کھانسی کا علاج نہیں ہے جو 6 ہفتے میں ہو جائے گا. تو میں نے تو اپنے جواب دیے. تو علیمہ خان کو بھی لے کے آؤ, عمران خان کو بھی لے کے آؤ, جہانگیر ترین کو بھی لے کے آؤ, اور ان کے جو وزیر ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے, سب سمجھتے ہیں وہ کون کون ہے.
جیسے ہی کسی نے کوئی وزیر بنا اس کی فائل یوں بند ہو جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو حکومت کمزور ہو جائے گی. تو یہ احتساب ہو رہا ہے. پہلے تو آپ احتساب کریں, سب کو لائیں بیچ میں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. ہم تو دے چکے, 3 نسلوں کا حساب دیا, نکلا کچھ بھی نہیں, نکلا پھر بھی ایک اقامہ. تو دوسروں کو لے کے آئیں ذرا, پھر میں مانوں گی کہ یہ بس. اور آپ نے جہاں تک اسمبلی سے دیکھیں, یہ ساری باتیں جو ہے وہ اے پی سی میں ڈسکس ہوں گی. اس میں ہر جماعت اپنا اپنا ایجنڈا بنا کے جائے گی اور وہاں پر جو فیصلے ہوں گے ایک جوائنٹ اپوزیشن کے کمبائنڈ جو اگر اسٹریٹجی بنی جو کہ بننی چاہیے تو اس میں ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا. جی معاملہ چاہے آج پرویز رشید صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈان لیگ سے لے کر اب تک آج بھی آپ نے پریس کانفرنس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نام لیا ہے اور سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ فوج بطور ادارہ آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں, آپ اس کے خلاف بیانات دیتی ہیں. یہ معاملہ ڈان لیگ سے چلتا آ رہا ہے. آج کیا اب 2018 کے انتخابات کے بعد آج پھر آپ ایک وہی اگریسو ٹون لے رہی ہیں, لیکن تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے شہباز شریف صاحب کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پرسنل تھاٹ پروسیس ہے. آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ آپ لوگوں نے کس طرح چلنا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آج پہلے ایک بات کا جواب دے آپ دے دیں, دیجیے, دوسری پھر آپ پوچھ لینا. دیکھو بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ بطور اس میں پارٹی کا موقف لانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بطور پاکستانی, میں بطور پاکستانی, آپ نے کہا کہ آپ تنقید کرتی ہیں فوج پہ, میں نے کہاں تنقید کی ہے فوج پہ بطور ادارہ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, آپ بھی کہیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو یا ایم آئی کو یا آئی ایس آئی کو گھسیٹنا چاہیے سیاست میں؟ اگر آپ, میں آج آپ سے بھی سوال کرتی ہوں بطور پاکستانی, ذرا بتائیے گا پلیز, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہاں نہ کریں نا, نہیں آپ ہاں نہ کریں, مجھے بتائیں. نہیں میں, چلے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں بھی, آپ 1 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ میں مریم نواز ہوں. آپ ایک منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ میں اور آپ 2 پاکستانی بیٹھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اگر میں پاک صاحب کو, میرا پورا کریئر صاف ہے, میں نے کبھی کوئی بدزیادتی نہیں کی, تو چاہے جو مرضی ادارہ آتے مجھے کوئی پرابلم نہیں. تو یہ کیا نا ہم نے. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں, آپ نے کہا جو مرضی ادارہ آ جائے, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا تعلق صحافت سے, یا بیٹھ کے اکنامک پالیسی بنا کے دکھائیں, آپ دکھا دیں گے؟ آپ کا کام ہے یہ بالکل. اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں کسی ایسی چیز میں جو میرا مینڈیٹ نہیں ہے, جو میرا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے, یا جس میں مجھے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, یا جس میں ایک ایسا موقع آئے گا جب مجھے ایک پولیٹیکل ڈویژن کریٹ ہوگی, لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو آپ اداروں کو اس کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں آج بھی ایک سمجھتی ہوں کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو اس چیز میں, اس کو سختی سے اس کو روکنا چاہیے, اس کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو پیٹی پالیٹکس میں گھسیٹا جائے, اور بطور پاکستانی یہ میرا حق ہے. اس کے لیے مجھے کسی پارٹی کے مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا پاکستان کا آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, اگر اس کے دائرے میں رہ کے بات ہوگی تو منظور ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. لیکن اگر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ مناسب بات نہیں ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ آج کل ایک اور ڈیبیٹ جو میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے وہ ہے بھارتی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. آپ بطور وائس پریزیڈنٹ, بھی آپ کی ذاتی رائے بھی پوچھ رہا ہوں, بطور وائس پریزیڈنٹ مشفق نواز, آپ کی پارٹی کی سلسلے میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, جب وہ مسئلہ, ابھی تو کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں, جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں بطور پارٹی میں کیا موقف ہوگا یا بطور پارٹی مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا, یہ تو وہ بیٹھیں گے, آپس میں بات کریں گے. جب ایشو سامنے آئے گا تو میں اس پہ جمپ نہیں کرنا چاہتی. لیکن پھر میں ایک ہی بات کہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے, قرآن پاک کے بعد میرے لیے سب سے جو مقدس کتاب ہے وہ آئین کی کتاب ہے. اس میں جو لکھا ہے پاکستان کو اسی کے مطابق چلانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ, اس کی کتنی پاسبلٹی ہے, یا وہ ایک پاسبلٹی ہے بھی یا نہیں. تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جمپ دا گن.
لیکن جب وہ آئے گا معاملہ پارٹیز بیٹھیں گی, اپنے اپنے لائے عمل بنائیں گی, اپنا اپنا سٹانس لیں گی. میں پارٹی کے بہاف پہ اس وقت نہیں بول سکتی کیونکہ ابھی وہ معاملہ میرے سامنے ہے نہیں. یہ تھا کہ آپ نے ابھی تھوڑے سے پہلے کہا کہ نواز شریف کا جو وفاقی معیشت, تو کیا شہباز شریف وفاقی معیشت کے حامی ہے؟ کیا دونوں شہباز شریف اور نواز شریف کا جو بیان ہے وہ دیکھیں میری بات سنیں, میرا تو بیانیہ بہت سمپل ہے, نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جعلی تو جعلی ہوتا ہے, اور جعلی مینڈیٹ کو صرف روکا جا سکتا ہے, ریورس کیا جا سکتا ہے, اس کو دوام نہیں دیا جا سکتا, اس کو آنے والے وقت کے لیے ایک پریسیڈنس نہیں بنایا جا سکتا, نہ بنانا چاہیے. تو میں لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ معاملات کو ایز اپوزیشن لیڈر نہیں چلا رہی, میاں صاحب کا ایک بہت واضح موقف ہے اور وہ بھی یہی ہے جو میرا ہے. جعلی حکومت سے نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے, نہ آپ کو اس کو ایک بیل آؤٹ پیکیج دینا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے پیش نظر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میرے پیش نظر نہیں ہیں, جن کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے, وہاں پہ ہاؤس کو جا کے چلانا اور اس میں جو رکاوٹیں اس کو دور کرنا ایک فرق بات ہے. لیکن میرا اور میاں صاحب کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ بھی کوئی نون وہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں, اور وہ ان کا ایک ہمیشہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے جو کہ اس کو وائس کرنے میں, اور کبھی انہوں نے کوئی میرا خیال ہے لگی لپٹی نہیں رکھی. سب جانتے ہیں کہ ان کی اپروچ ایک فرق ہے. ظاہر ہے جب ایک 4 بہن بھائی ہوتے ہیں, چاروں کی اپروچ فرق ہوتی ہے, ان کی سوچ فرق ہوتی ہے, لیکن وہ پارٹی فیصلوں کے وہ بھی پابند ہیں, وہ بھی ڈسپلن میں ہیں. وہ بھی نواز شریف جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت لائل ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ بہت لائل ہیں, وہ PMLN کے ساتھ بہت لائل ہیں. اپروچ کا فرق ہو سکتا ہے اور اس میں ایڈمٹ کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی ہے. جب میں جمہوریت کی بات کر رہی ہوں تو مجھے پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے, وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. لاسٹ کوشچن. دیکھیں جو APC کا آپ نے جہاں تک کہا تو وہ میں کیوں لیڈ کروں گی جب پارٹی کا پریزیڈنٹ ماشاءاللہ موجود ہے اور معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں. تو APC میں جو PMLN کا ڈیلیگیشن ہوگا اس میں لیڈ بھی شہباز شریف صاحب کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ قیادت بھی وہ فراہم کریں گے. اگر فیصلہ ہوا کہ مجھے اس میں شرکت کرنی ہے تو وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, میاں نواز شریف کا فیصلہ ہوگا, شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا, لیکن لیڈ وہی کریں گے اور ان کو کرنی چاہیے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.